इमाम मालिक मदीने के इमाम, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मिराज, अपनी मिसाल आप। सारी उम्र आप मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाते रहे और मदीने से बाहर नहीं गए सिवाय हज के या मक्का मुकरमा कभी जाना पड़े तो। हत्ता के बगदाद के खुलफा इनको मुसलसल बुलाते रहे कि आप बगदाद हमारे पास आइए, लेकिन इमाम उन सबको रद्द कर दिया करते थे ये कहकर, हुजूर की उस हदीस को सुना करके मदीना, जिसका मफहूम है कि मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। आप कभी मदीने की सरजमीन से बाहर नहीं गए। इश्क रसूल का ये आलम कि मदीने में कभी ऊंट पर नहीं बैठे, कभी घोड़े पे नहीं बैठे कि यहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन जमीन पर पड़ते होंगे। मदीने में जूता नहीं पहनते थे कि मैं नंगे पांव चलना चाहूंगा उस जमीन पर जहां मेरे आका ने जिस जमीन को अपने कदमैन शरीफैन से छुआ होगा। इस इश्क रसूल के साथ इतने जलाली वजूद, इतना तकवा, इतनी बुजुर्गी, इतनी बुलंदी इस मुबारक वजूद में कि खलीफा वक्त भी आपकी महफिलों में आते और कांपते थे। वक्त के बड़े बड़े खलीफा मंसूर और हारून रशीद आपके दर्स में बैठते थे। एक मरतबा खलीफा मंसूर, जो जलाली खलीफा मशहूर था, इसका जुल्म भी मशहूर था और लोगों को सजाएं भी बड़ी सख्त दिया करता था, मस्जिद नबवी में इमाम मालिक की मजलिस में आकर बैठा और आदाब मजलिस के खिलाफ ऊंची आवाज में सवाल करने की कोशिश की। इमाम ने निगाह उठाए बगैर उसको तहजीब मजलिस सिखाए और कहा अपनी बारी पर सवाल करना। जब आम शागिर्दों की बारी खत्म हो गई तो उसके बाद खलीफा की बारी आई कि जमीन पर बैठ के आम लोगों की तरह इमाम से सवाल करे। और सवाल उसने ये किया कि अगर किसी शख्स के कपड़ों पर मच्छर का खून लग जाए तो क्या वो कपड़े पाक रहेंगे या नहीं। इमाम ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, उसको पहचान गए और फिर जलाल में आ गए और पूरे जलाल में उसको मुखातिब करके कहते हैं कि जिस शख्स के हाथों पर लाखों मुसलमानों का, सैकड़ों बेगुनाह लोगों का खून लगा हुआ हो, वो मुझसे मच्छर के खून के बारे में फतवा लेने आया। पूरी महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। लोगों को अंदाजा था कि मंसूर के आगे इस जवाब देने का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन मंसूर भी कांप के रह गया, शर्मिंदगी से सर झुका लिया और खामोशी से उस महफिल से निकल गया। दूसरी तरफ खलीफा हारून रशीद, कितना बड़ा नाम, पूरी दुनिया में उस वक्त मुसलमान खिलाफत चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई। यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खलीफा हारून रशीद से दोस्ती करना चाहते हैं, उनका नाम सुन के उनकी जान निकलती है। देवमलाई दास्तानों में हारून रशीद एक मशहूर नाम है। हारून रशीद ने इमाम मालिक से दरखास्त की कि आप बगदाद तशरीफ लाइए और मुझे और मेरे बेटों को दर्स दीजिए। इमाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा, मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। हुजूर की हदीस। खलीफा का ज़र्फ देखिए, अपने बेटों के साथ बगदाद से सफर करके मदीना आता है, इमाम मालिक की मजलिस में बैठता है। पहले ख्वाहिश ये करता है कि आप मुझे तन्हाई में मुझे और मेरे बेटों को दर्स दें। था तो बादशाहत का गुरूर तो था उसके वजूद में, लेकिन इमाम ने उसको भी रद्द कर दिया कि तुम कितने खुदगर्ज हो कि सूरज की रोशनी सिर्फ अपने लिए मखसूस करना चाहते हो और आम लोगों तक इस रोशनी को नहीं फैलाना चाहते। खलीफा ने वो शर्त भी मान ली और उनकी महफिल में आके बैठा। महफिल में उसके लिए कुर्सी लगाई गई। जब इमाम मालिक ने यह देखा कि खलीफा एक मसनद पे कुर्सी लगाकर इनकी महफिल में बैठा हुआ है, तो साथ उसको वहां से नीचे उतारा, कहा अगर इल्म सीखना चाहते हो तो नीचे आके बैठो। अब जरा तसव्वुर सोचिए कि वो खलीफा जिसकी सरहद खत्म नहीं होती, जिसकी कम से कम 30 से 40 करोड़ इंसान जिसकी सल्तनत में रहते हैं, जो अपने वक्त की सबसे जलील कदर बारोब बादशाहत है, उसके बादशाह को एक फकीर मस्जिद नबवी में बैठकर हुक्म दे रहा है और जमीन पर बिठाता है अपने सामने। और कहने वाले फिर ये बताते हैं कि खलीफा हारून रशीद उस महफिल से जब निकल कर गया है तो उसके चेहरे की रौनक और खुशी इतनी थी जैसे उसको दो जहानों का कोई खजाना मिल गया है कि इमाम मालिक ने चंद लम्हे उसको अपने दर्स में बैठने की इजाजत दे दी है। यही इमाम मालिक हैं कि जो खलीफा हारून रशीद को अपनी महफिल में जमीन पर बिठाते हैं और खलीफा खुशी से उनकी महफिल से उठ के जाता है तो जाते हुए इमाम को बहुत भारी खजाना तोहफे में पेश करना चाहता है। इमाम उससे कहते हैं ना मैं सदक़े का अहल हूं, ना मैं ये तोहफा कबूल कर सकता हूं। इसको रद्द कर दिया। सुल्तान ने, खलीफा ने दलील देने की कोशिश की कि तोहफा तो नबी भी कबूल फरमाते हैं। आपने फरमाया मैं नबी नहीं हूं, मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता, इसको ले जाओ, तकसीम कर दो कहीं और इस वक्त खुद इमाम मालिक के अपने घर में हाल ये है कि 3 दिन से छोटी बच्ची भूखी है। कैफियत यह है कि मदीने की मस्जिद नबवी शरीफ में आके आप दर्स तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी को यह कहकर आते हैं कि घर में चक्की जरा जोर से चलाना, खाली चक्की जिसमें कोई गेहूं या गंदुम नहीं है,
تاکہ بچی کا شور، بچوں کی چیخیں مارنے کی شور اس میں ذرا دب جائے اور محلے والوں کو، ہمسایوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ امام کے گھر بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں اور ان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور وہ نیک بخت بیوی بھی ان کی تابعداری میں، ان کی اطاعت میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بھوکا رکھتی ہے، لیکن امام کا راز نہیں کھولتی۔ حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ کر امام اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب خلیفہ وقت آپ کے پاس نیچے بیٹھا ہوا ہے، اشرفیوں کے توڑے آپ کے آگے رکھ رہا ہے اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ قبول کر لیں، اور یہ درویش وقت جوتوں کی ٹھوکروں میں ان کو نکال کر پرے کرتا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے امام مالک میں وہ جلال تھا ان کی طبیعت میں کہ خلیفہ وقت آپ کے ہاں سفارش کرتے ڈرتے تھے۔ خلیفہ وقت آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے بغداد سے چل کر آتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ خلیفہ مہدی ایک دفعہ امام مالک کے پاس آیا مدینے میں اور آپ سے نصیحت کی درخواست کی۔ امام نے ایک طرف تو اس کو اللہ سے ڈرایا، اس کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں ہجرت کر کے مدینے آؤں گا، مدینے میں قیام کروں گا، مدینے میں انتقال کروں گا، اور اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں، ان کا دھیان رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے امام مالک نے یہ حدیث اس خلیفہ مہدی کو سنا کر اس کو نصیحت کی کہ اہل مدینہ پر رحم کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کیا کرو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی نہ کرنا، کہ یہ حضور کے ہمسائے ہیں، اور جو حضور کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ خلیفہ مہدی یہ سن کر رو پڑا، اور تاریخ میں اس کے بعد دیکھا گیا کہ لطف و کرم کی انتہا کر دی مہدی نے اہل مدینہ پر، کہ مسلمان تاریخ میں یہ مثال بن گئی کہ کس طرح اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان سے محبت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ خلیفہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، مدینے کا طواف کرتا پھرتا تھا، اور باواز بلند آواز لگا کے کہتا تھا کہ مجھ کو امام مالک نے بچا لیا، مجھ کو امام مالک نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے یہ اجازت دی، مجھے یہ نصیحت کی، مجھے یہ حدیث سنائی کہ اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اور اس نرمی کا اس نے واقعی حق ادا کیا کہ مسلمان تاریخ میں وہ ایک مثال بن گئے۔ یہی وہ امام مالک ہیں کہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ ان کو اپنے خلاف فتویٰ دینے پر، کیونکہ خلیفہ جب جبری خلافت لوگوں سے لے رہا تھا تو امام نے فتویٰ یہ دیا کہ جبری خلافت کی بیعت نہیں ہوتی۔ اس پر امام مالک کو مدینے میں اس قدر کوڑوں کی سزا دی گئی، اس قدر سزا دی گئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر یہ سزا کسی اور طاقتور ترین وجود کو بھی دی جاتی تو وہ زندگی کی بازی ہار جاتا۔ اور یہ نحیف اور ناتوان امام ہر مار کے بعد، ہر کوڑے کے بعد اس طرح پرجلال ہو کر کھڑے ہوتے تھے کہ خود جلادوں کو بھی حیرانی ہوتی تھی، اور ان کو حد تو یہ ہوئی امام مالک کے دونوں بازوؤں کو دونوں طرف سے باندھ کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کے بازو کندھوں سے نکل گئے، اور آپ کے چہرے پر سیاہی لگا کر آپ کو مدینے میں پھرایا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، صرف اس لیے کہ آپ خلیفہ کے خلاف اپنا فتویٰ واپس لے لیں۔ آپ اس پہ راضی نہ ہوئے۔ بہت طویل عرصے تک امام کو اتنی شدید تکلیف رہی کہ آپ اپنے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں امام نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا۔ اعتراض کرنے والوں کو شدید شکایت ہوئی کہ اب وہ جو اپنے آپ کو مدینے سے باہر نہیں نکالتے تھے، حضور کے عشق، پیار اور محبت میں زندگی گزارنے کی بات کرتے تھے، اب مسجد نبوی میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟ امام نے انتقال سے کچھ پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا کر اس راز کو کھول دیا کہ میں نے ساری زندگی کبھی مسجد نبوی میں بغیر وضو قدم نہیں رکھا، اور میں اس کو بے ادبی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بغیر وضو جاؤں۔ اب مجھے بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں اپنا راز آج تمہارے سامنے کھولتا ہوں۔ لیکن یہی وہ امام ہے کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقراء نے گواہی دی ہے اس بات کی، اور خود امام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر روز روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت آپ کو نصیب ہوتی تھی۔ امام مالک کے تشریف لانے کی بشارت حضور نے بہت عرصہ پہلے اپنی حدیث مبارک میں بھی دی، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے کہ لوگ عنقریب اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، لیکن ان کو کہیں سے علم نہیں ملے گا سوائے اس عالم مدینہ کے جو مدینہ میں بیٹھ کر علم کو تقسیم کرے گا۔ امام مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بہت خوبصورت کتاب موطا امام مالک لکھی، جو صحیح ستہ کے علاوہ ایک شاندار کتاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ امام مالک مالکی فقہ کے بانی،
اور ہمارے دین کی بنیادوں کو قائم کرنے والے جلیل القدر فقیر اور درویش، اور ایک ایسے وجود کہ قرون اولا کی شاندار تاریخ میں ایک درخشاں ستارے، چمکتا دمکتا سورج، کہ جن وجودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا پر رحم اور کرم کرتا ہے اور اپنے دین کو غالب اور قائم کرتا ہے۔ جب امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک لکھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض پر کہ یہ کتاب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی خوشنمائی کے لیے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ امام نے بڑے جلال سے جواب دیا کہ عنقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کس کا کام اللہ کے لیے۔ جب یہ کتاب مکمل ہوئی، امام نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہ کتاب اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا ایک حرف بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ موطا امام مالک پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی نہ اس کا کوئی حرف خراب ہوا، نہ کوئی ورق خراب ہوا، اور پوری کتاب اسی طرح باہر نکال لی گئی۔ اور پھر دنیا والوں کو یقین ہوا کہ واقعی امام کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حیرت انگیز روحانی وجود اپنے وقت کے ولی کامل، اپنے وقت کے جلیل القدر درویش اور فقیر، اور ایسے پرجلال عالم کہ جن کے سامنے خلفائے وقت بھی کانپتے تھے۔ یہ وہ کردار تھا ہمارے علماء کا۔ قرون اولا کی رومانٹسزم ہے ہی نہیں وجودوں کی وجہ سے۔ ایک طرف اگر خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن عاص ہیں، طارق بن زیاد ہیں، اور قتیبہ بن مسلم جیسے مجاہدین ہیں، تو دوسری طرف احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ جیسے فقراء بھی ہیں، اور جنید بغدادی، حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی جیسے عارف، درویش، اولیاء کاملین، جو فقر اور طریقت کی راہ میں درخشاں ستارے اور چمکتے دمکتے سورج۔